الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ایمان بنائی ہے، اور اللہ رب العزت اس ایمان کی نعمت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو ذریعہ بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی ہرگز نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا، تو جو شخص بھی دنیا میں ایمان لائے اس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوئے۔ نمبر ایک، وہ شخص جس پر ایمان لایا جائے۔ نمبر دو، وہ شخص جو ایمان لائے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کے ایمان کو اصل کہتے ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کو نسل کہتے ہیں۔ اصل کی حیثیت باپ کی ہے اور نسل کی حیثیت اولاد کی ہے۔ گویا پیغمبر کا ایمان بمنزلہ والد کے اور امت کا ایمان بمنزلہ اولاد کے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان اصل ہیں اور امت صاحب ایمان نسل ہے۔ تو جب پیغمبر کے ایمان کی حیثیت امت کے ایمان کے لیے بمنزلہ والد کے اور امت کے ایمان کی حیثیت پیغمبر کے ایمان کے سامنے بمنزلہ اولاد کے ہے، تو اس بنیاد پر خود نبی امت کے لیے والد اور پیغمبر کی امت یہ پیغمبر کے لیے اولاد۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اہل ایمان کے لیے روحانی باپ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہم سب کے لیے روحانی مائیں ہیں۔ گویا پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو صاف لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 11 نکاح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ 9 ازواج مطہرات وہ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ تو کل آپ نے 11 نکاح فرمائے، ان میں سے 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جبکہ امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں فرمائے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح امتی کو 1 سے زائد 4 بیویاں نکاح میں لانے کا اختیار کیوں ہے، اجازت کیوں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، جسے ہم تعدد ازواج کہتے ہیں۔ تو تعدد ازواج کی حکمتیں انشاءاللہ کسی مستقل مجلس کے اندر آئیں گی۔ لا إله إلا الله لا إله
إلا الله